بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سا اور ذال کو ہم نرمی سے پڑھیں گے اور نرمی سے پڑھیں گے، اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ زبان کی نوک جو ہے اس کو سامنے اوپر والے دو دان جو ہے اس کے نچلے حصے سے ملائیں گے تو سا اور ذال ادا ہوں گے۔ آج اس کے ساتھ ایک تیسرا حرف ہے، وہ بھی ملا لیتے ہیں، وہ بھی یہی سے ادا ہوتا ہے۔ وہ سا ذال کے ساتھ زوا ہے، ٹھیک ہے؟ زوا جو آپ کو نظر آ رہا ہے عثمان، تو ہاں، اس کو یہ زوا جو ہے یہ بھی سا اور ذال کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جیسے سا اور ذال جہاں سے ادا ہوتے ہیں تو زوا بھی وہی سے ادا ہوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں، زوا، لیکن سا اور ذال کو تو ہم باریک پڑھتے ہیں، بہت سمپل ہے۔ زوا کو تھوڑا پھر منہ بھر کے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں۔ اچھا ہاں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آج ہم منہ بھر کے اس حوالے سے آج کا لیکچر ہوگا کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ اس میں آپ کو گرین لیٹرز دکھائی دیتے ہیں، آپ ذرا گنیں یہ کتنے ہیں عثمان بھائی؟ ہاں، 8 ہے۔ را کو فی الحال اس سے نکال دے، را کو آپ اگنور کریں۔ اس کے علاوہ کتنے بچتے ہیں؟ خا، صاد، ضاد 3 ہو گئے، طا، ضا 5 ہو گئے، غین اور قاف 7 ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 7 حروف جو ہے اس اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اس کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ منہ بھر کے پڑھنا ہے کیا مطلب ہے۔ تو ذرا موٹا پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے اس کو۔ اب میں مثال کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں، میں یہ بلیک والا ہا پڑھتا ہوں، بلیک والا یہ منہ بھر کے نہیں ہے، کیونکہ جو گرین ہم نے منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ اب دیکھو بلیک والا ہا جب میں پڑھتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں ہا، بس سمپل ہے، منہ بھر کے نہیں پڑھتا، سمپل ہے ہا۔ لیکن یہ دوسرا ہا جو میں کہتا ہوں تو میں کہوں گا خو، خو۔ آواز آواز میں کتنا آپ میں ڈفرنس نظر آتا ہے؟ تو ایک ہے یہ پہلا والا ہے بلیک ہا، اور دوسرا ہے خو، خو۔ تو فرق ہے دونوں میں۔ ہاں، اوپر والا تیسرا لیٹر آپ کو تا نظر آتا ہے نا، تا، تا، تو یہ منہ بھر کے نہیں پڑتے، کیونکہ یہ جب یہ 7 حروف میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب نیچے توا میں آئی ہے، توا زوا کے ساتھ جو ہے، تو اس کو میں منہ بھر کے پڑھوں گا، تو، تو، منہ بھر کے پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو تا اور تا میں دیکھو کتنا ڈفرنس ہو گیا، کتنا فرق دونوں میں ہو گیا۔ کہ تا کو میں سمپل پڑھتا ہوں، ہر کوئی اس کو درست پڑھتا ہے، تا بس سمپل سا تا ہے پڑھو، لیکن جو نیچے ہے زوا کے ساتھ وہ تو ہے، تو اس کو میں منہ بھر کے پڑھوں گا، تو، تو، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگلا ہمارے پاس یہ سواد ہے، تو سواد اور سین میں دیکھو یہ فرق ہے کہ سین کو میں منہ بھر کے نہیں پڑھتا، دیکھو سمپل سا ہے، سین سمپل سا ہے، ٹھیک ہے، باریک پڑھے بس آپ اس کو۔ لیکن جب سواد کہتے ہو تو آپ اس کو منہ بھر کے کہوں گے سود، سود، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ پڑھے ذرا سواد کو، پڑھے دوبارہ۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ ہاں، منہ بھر کے اس کے ساتھ آپ نے واو نہیں ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ غلطی نہیں کرنی، کبھی واو کبھی بھی نہیں ملانا ہے، ہونٹوں کو کبھی بھی گول نہیں کرنا ہے آپ نے۔ آپ سواد کہے اتنا منہ بھر کے آپ اس کو پڑھے کہ آپ کی ہونٹے جو ہے وہ گول ہو جائے، تو اس میں واو جو ہے آپ ادا کریں، ایسا نہیں کہیں گے آپ۔ ذرا واو کہے، واو، واو کہے ذرا۔ ہاں، آپ ہونٹے گول ہو گئی نا، واو کہتے ہیں۔ تو سواد میں جو آخر میں واو کی جو آواز آتی ہے تو اس واو میں آپ نے ہونٹے گول نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، سواد، ہاں، زواد میں بھی اسی طرح ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے، لیکن زواد میں جو منہ بھرنے کی آواز آتی ہے تو واو، واو کی جو آواز آپ کو سنائی دیتی ہے اس میں، تو اس میں بھی ہونٹے گول نہیں کرنا ہے اس واو میں۔ اسی طرح توا میں بھی آپ کو دیکھو، تا سمپل ہے لیکن توا جو ہے اس میں واو کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے، تو اس میں بھی آپ نے ہونٹوں کو حرکت نہیں دینا ہے۔ اسی طرح زوا میں بھی جو واو کی آواز آتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے ہونٹوں کو حرکت نہیں دینا ہے۔ تو یہ 4 ایسے لیٹرز ہیں جس میں واو کی آواز تو آتی ہے، لیکن آپ واو کو پراپر طریقے سے ادا نہیں کریں گے، جس کو ہم ہونٹ گول کر کے واو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سود، زود، تو، زو، ٹھیک ہے، ہونٹوں کو حرکت نہیں دینا ہے آگے۔ ہاں ہاں، زو، زو، ہاں ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس غین ہے ان گرین لیٹرز میں سے، تو غین، آئین کو ہم سمپل پڑھتے ہیں آئین، اس میں کوئی منہ بھر کے نہیں پڑھتے، لیکن غین جب پڑھتے ہیں تو منہ بھر کے پڑھتے ہیں، غین، غین، ٹھیک ہے، تھوڑا وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت ٹھیک ہے۔ نیچے آپ آئے گرین میں سے آخری قاف رہ جاتا ہے، قوف۔ اچھا عثمان بھائی، یہ جو گرین آخری یہ قوف جس کے اوپر دو نقطے ہیں، اس کے ساتھ بلیک کلر والا دوسرا بھی کاف ہے، ٹھیک ہے؟ جو بلیک کلر والا کاف ہے اس میں ہم نے منہ بھر کے نہیں پڑھنا ہے، وہ بھی سیم ہے، کاف، کاف، بس کاف پڑھو، بس کشمیری، کشمیر میں جو ہم کاف پڑھتے کشمیر، ہاں، لیکن اس کے ساتھ سائڈ پہ جو ہے جس پہ اوپر دو نقطے ہیں، تو جو گرین کلر کا ہے اس کو ہم منہ بھر کے پڑھتے ہیں، قوف، پڑھے؟ ہاں، اب یہ گرین کلر والا کاف دوبارہ پڑھے، ہاں اب بلیک کلر والا پڑھے، ہاں ٹھیک ہے، آسان ہے۔ دیکھو میں پڑھ کے دونوں آپ کو سنا دیتا ہوں، میں پہلے گرین کلر والا پڑھوں گا اور پھر بلیک کلر والا پڑھوں گا، سنیں ذرا۔ قوف، کاف، دوبارہ سنیں، قوف، اور بلیک کلر والا کاف، فرق معلوم ہو گیا تھوڑا اس میں؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا، بہت اچھا پڑھا آپ نے، بالکل اسی طرح سیم جو ہے ہم پڑھیں گے۔ اب را میں آتے ہیں، را گرین کیوں ہے؟ حالانکہ یہ آپ اس کو منہ بھر کے نہیں پڑھتے، تو را میں ہم دیکھیں گے کہ اگر اس پہ پیش ہو یا زبر ہو تب تو ہم اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے، لیکن اگر نیچے زیر ہو تو ہم اس کو منہ بھر کے نہیں پڑھیں گے۔ مین قاعدہ یہ ہے، اور بھی اس میں صورتیں بنتی ہے لیکن بڑی بڑی موٹی موٹی آپ موٹا موٹا اس طریقے سے سمجھے تو رو پھر اس طریقے سے پڑھیں گے، لیکن اگر زیر ہو تو رے بن جائے گا، تو رے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب میں ان 7 حروف کو ایک ایک کر کے ادا کرتا ہوں، پھر آپ جب میں ختم کروں گا تو آپ دوبارہ اس کو ذرا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ خو، صاد، ضاد، طو، ظو، غین، قوف، آپ پڑھے ابھی؟ ماشاءاللہ، جی، بہت اچھا، ہوں، جی بہت اچھا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اب دیکھیے جو ہم کہتے ہیں نا سورہ اخلاص میں، ہاں لاسٹ تھرڈ سورت ہے قرآن کریم کا، قل هو اللہ احد، تو اس میں یہ دو نقطے والے قاف ہے، قل، تو اس میں دیکھو منہ بھر کے وہ قاف پڑھیں گے، قل، قل، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہم پڑھیں گے، تو چوٹی کا آپ اس میں نہیں پڑھیں گے کہ ہم کہیں کہ کل، بلکہ قل، منہ بھر کے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ہی اہم ہے۔ اچھا، اس سے پہلے صفحے میں آپ آئے صفحہ نمبر 2 پہ، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ تختی نمبر 1 مفردات، بلکہ اس سے بھی آپ اوپر جائے، ابتدائی قواعد جہاں لکھا ہے صفحہ نمبر 1 پہ، ہاں، تو آپ اگر وہاں پہ گئے ہیں تو آپ دیکھ لیں ذرا، 4 نمبر پہ جائے، 4 نمبر پہ چلے گئے، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حروف مستعلی، ہاں، یہ جو میں نے آپ کو یہ حروف بتائے، یہ جو 7 حروف ہے، تو اس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں تجوید کی زبان میں۔ یہ دیکھیں، خا، صاد، ضاد، غین، طو، قوف، ضا۔ عثمان بھائی آپ یہ کیسے یاد کریں گے یار؟ میں 7 حروف کو کیسے یاد کروں گا؟ یہ تو پتہ نہیں کچھ زیادہ ہو گیا۔ تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ جن کا مجموعہ خصہ ضغطن قد ہے، آپ یہ الفاظ یاد کریں، تو اس میں پہلے خا ہے، پھر صاد ہے، پھر ضاد ہے، پھر غین ہے، پھر طا ہے، پھر قاف ہے، پھر ضا ہے، تو خصہ ضغطن قد، تو آپ کو جہاں بھی یہ الفاظ نظر آئے یہ 7،
تو آپ نے اس کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ بہت اہم ہے اس کو سیکھنا اور اس کو یاد کرنا۔ تو آپ ایک تو یہ کریں کہ خصہ ضغط قز، یہ ایک فارمولہ ہو گیا آپ کے پاس، یہ آپ یاد کر لیں، تو جہاں پہ بھی آپ کو یہ آئے تو آپ اس کو منہ بھر کے پڑھیں۔ اور ایک راہ ہے، تو راہ کا میں نے بتا دیا کہ موٹا موٹا آپ اس طرح یاد کریں کہ جب اس پہ زبر ہو یا پیش ہو تو آپ اس کو موٹا پڑھیں، نہ ہو تو آپ اس کو منہ بھر کے نہیں پڑھنا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ ہاں 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 ہاں، جیسے میں کہوں نا کہ ہاں، اب دیکھو اس پہ زبر ہے تو میں اس طرح کہوں گا کہ را زبر را، را زبر را، ٹھیک ہے؟ اور جب اس کے اوپر پیش ہو تو را پیش رو، تو منہ بھر کے پڑھیں گے، لیکن زیر ہو تو را زری، را زری، بہت ہاں، کچھ اور بھی قواعد ہیں انشاءاللہ ہم اس کو پھر پڑھ لیں گے، لیکن فی الحال چونکہ آپ اس کو موٹا موٹا ایک طریقے سے پہلے آپ بیسک سمجھ لیں، تو انشاءاللہ آپ جب آگے جائیں گے تو ہم قرآن کریم میں پریکٹس بھی کریں گے، تو یہ تفصیل کے ساتھ ہم اگر آپ اس کو غور کر سکتے ہو تو ہم انشاءاللہ وہاں پہ اس کو پڑھیں گے۔ اچھا، ایک تو ہم نے یہ پڑھ لیا، اور ایک شروع میں جو ہم نے پڑھ لیا کہ ثا اور ذال کے ساتھ زوا کو ملائے، تو زوا کو بھی آپ نے ایک تو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور وہیں سے ادا آپ نے ادا کرنا ہے جہاں پہ زال اور سا ہو۔ اب آپ سنیں ذرا، زال اور سا میں بیسیکلی فرق ایک لحاظ سے ہے اور ایک لحاظ سے اس میں فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو فرق ان میں نہیں ہے یعنی سیم ہے، تو وہ کس لحاظ سے ہے؟ اس کا مخرج سیم ہے۔ مخرج کا مطلب جہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں، سیم مخرج۔ زال بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے زوا ہو، تو زوا اور زال سیم جگہوں سے ادا ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب آپ کی زبان کا جو نوک ہے وہ آپ کے سامنے اوپر والے دو دانتوں کے نیچے کناروں سے لگے، تو زال، زال، زوا۔ لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ آپ نے زال کو باریک پڑھنا ہے اور زوا کو آپ نے منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ آپ ذرا زال اور زوا سنیں، ذال، ضا، ذال، ضا، اب پڑھے ذرا۔ ہاں، ضا، یہ، ہاں دعا نہیں ہے یہ، ذال اس طریقے سے آپ یہ آواز تھوڑا زیادہ دیا کرے، یہ ذا، ذا کی طرف آواز اس کو زیادہ مائل کرے، تو ذال، ضا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے بالکل یہ ٹھیک ہے۔ ہاں ضا، ہاں ضا، ضا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ دیکھو زا نہیں ہے، وہ زال میں ہم باریک پڑھتے ہیں، یہ ضا ہے، ضا، اس کو آپ نے منہ بھر کے پڑھنا ہے، ضا، مجھے سنیں، ضا، ضا، ہاں پڑھے ذرا۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بالکل، لیکن میں نے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو واو کی آواز سواد زواد تواز وا کے آخر میں آتی ہے، تو آپ نے اس کو اس پہ ہونٹے جو ہے اس کو گمانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ہاں واو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو ہم گمائیں گے، لیکن اس کے لاسٹ میں جو واو کی آواز آتی ہے تو اس میں ہم نے یہ بالکل نہیں کرنا ہے۔